سفری اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہمیں روزمرہ اپنی زندگی میں کئی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں ہمیں مسلسل ظلم و ستم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے کئی عظیم صحابہ اور صحابیات کہ جن کو کئی سختیوں اور مصیبتوں سے آزمایا گیا اور ظاہر ہے کہ وہ متزلزل ہو گئے، لیکن ایک بار بھی اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ لچک، صبر، عزم، ہمت، طاقت، یہ صرف چند الفاظ ہیں جنہیں ہم سمیہ بنت ثابت سے جوڑ سکتے ہیں، جنہیں سمیہ بنت خیاط کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے بیٹوں کے لیے بلکہ ان کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل تھی۔ اسلامی تاریخ میں سب سے ابتدائی اسلام قبول کرنے والی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید سمیہ بنت خیاط جب 7ویں صدی کے اوائل میں اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس وقت جب بت پرستی کا رواج تھا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سکون اور سچائی پائی۔ بے پناہ مخالفت کرنے کے باوجود وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایک حبشی خاندان سے تھا اور ان کی شادی ایک افریقی نژاد شخص یاسر ابن عامر سے ہوئی تھی۔ ان دنوں ان کے 3 بیٹے تھے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اچھی پرورش کی کہ وہ مہربان اور عزت دار آدمی بنے۔ وہ ایک عقیدت مند ماں تھیں اور اکثر بچوں کو ایک مہربان اور پیار سے پالنے پر ان کی تعریف کی جاتی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کردار کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حارث کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ کافی جوان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو وہ اس دعوت کو قبول کرنے والے پہلے 7 افراد میں شامل تھیں، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مشہور صحابہ کرام شامل تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان جنہوں نے اس کے فوراً بعد اسلام قبول کر لیا، اہل قریش پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ ابو طالب کے بھتیجے کی حیثیت کی وجہ سے پیغمبر کو براہ راست تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ عام شہریوں کو تکلیف پہنچا سکتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے، اور اس طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے قریش کا نشانہ بن گئے۔ ایک مرتبہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہیں اتنی تکلیف کیوں اٹھانی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو کیونکہ تمہاری آخری منزل جنت ہے۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بڑھاپے اور ماں کی حیثیت کو نظر انداز کرتے ہوئے خود سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، انہیں دھمکیاں دی، رشوت دی اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان چھوڑنے پر مجبور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی محبت اتنی مستحکم تھی کہ اس لیے انہوں نے یہ کہنا کبھی نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس نے ابو جہل کو یہاں تک غصہ آیا کہ اس نے انہیں قتل کر دیا، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید کہلائیں۔ ان کے شوہر یاسر بھی جلد ہی مارے گئے اور وہ دوسرے شہید ہوئے۔ ان کا بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند سال بعد جنگ میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان سے بے حد پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر روتے اور دعا کرتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی جو 7ویں صدی کے اوائل میں مکہ میں ہوئی، ابتدائی مسلمانوں کو درپیش چیلنجوں اور اپنے عقیدے کو برقرار رکھنے کے لیے دی گئیں۔ ان کی قربانیاں ایک طاقت پر یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں جو مسلمانوں کی نسلوں کو اپنے عقائد اور ایمان پر قائم رہنے کی ترغیب دیتی ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہو۔ ناظرین، آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز آسانی کے ساتھ آپ سب کو مل سکیں۔